السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پچھلے سبق میں ہم نے تنوین اور نون ساکن کو پہچان لیا تھا کہ تنوین اور نون ساکن کیا ہوتے ہیں، ان کی آواز کیسی ہوتی ہے۔ جیسے حمزہ دو زبر ان، حمزہ نون زبر ان، دونوں کی آواز سیم ہوتی ہے اور آخر میں اس کے نون آتا ہے۔ اب تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ کیا ہے کہ اس کے نون کو کہاں ظاہر کریں گے، کہاں چھپائیں گے، آئیے اس کا قاعدہ پڑھتے ہیں۔ پہلا قاعدہ ہے اظہار، یعنی تنوین اور نون ساکن کے نون کو کہاں ظاہر کر کے پڑھیں گے، آئیے اس کا قاعدہ پڑھتے ہیں۔ پہلا قاعدہ یہ ہے، حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ حروف حلقی ہوتے ہیں جو حلق سے نکلتے ہیں۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آویں تو نون کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے پڑھیں گے، یعنی اگر تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف حلقی آ جاتے ہیں جو حلق سے نکلنے والے ہوتے ہیں تو تنوین اور نون ساکن کے نون کو بلا غنہ کے ظاہر کر کے پڑھیں گے، اسی کو اظہار کہتے ہیں۔ اب آئیے اس کو ہم کس انداز سے پڑھیں گے، جب ہم ابھی پریکٹس کریں گے تو سب سمجھ میں آتا چلا جائے گا۔ جیسے دیکھیے لکھا ہوا ہے طیغن، یہ تو ہے تو، اور تا یا زبر طی، را الف دو زبر رن، طیغن، ابابیل، اب را الف دو زبر رن ہے تو یہ تنوین ہے، رن، را الف دو زبر رن، با الف دو زبر بن، تا الف دو زبر تن، ہم نے تنوین پڑھا تھا، تو یہ تنوین ہے۔ تنوین اور نون ساکن کے بعد دیکھیے حمزہ آ گیا، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، الف جس الف پر کچھ لگا ہوا ہوتا ہے وہ حمزہ ہوتا ہے، تو یہ حمزہ آ گیا۔ تو تنوین کے بعد حمزہ آ گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے نون کو ہم ظاہر کر دیں گے اور بلا غنہ کے پڑھیں گے، یعنی طیغن، طیغن، ابابیل، ابابیل۔ اسی طرح نارن، را دو پیش رن، یہ تنوین ہے، یہ بھی تنوین ہے، را دو پیش رن تنوین ہے، دو پیش، دو زیر، دو پیش اور دو زبر کو تنوین کہتے ہیں، تو یہ تنوین آ گیا۔ تو حامیہ، تو دو تنوین کے بعد ہا آ گیا، اور ہا حروف حلقی ہے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، تو ہا حروف حلقی آ گیا، اس لیے اب رن کے نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، یعنی پڑھیں گے نارن، نارن، حامیہ۔ اسی طرح دیکھیں لمن، اب یہاں نون ساکن آ گیا، لمن، لمن، اب نون ساکن کے بعد خا آ گیا، اور خا ہے حروف حلقی، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، تو خا حروف حلقی ہے، اس لیے اس کے نون کو ظاہر کریں گے اور ناک میں آواز نہیں جانے پائے، غنہ نہیں کریں گے۔ لمن خشیہ، لمن خشیہ۔ اب یہاں من، یہ نون ساکن ہے اور اس کے بعد غین آ گیا، اور غین ہے حروف حلقی، حروف حلقی، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، غین حروف حلقی ہے، تو من غیرہ۔ اس کے بعد یومئذ علیہا، زال دو زیر زن، یہ تنوین آ گیا، تنوین کے بعد عین ہے تو حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، عین ہا، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، تو عین بھی حروف حلقی میں آ گیا، اس لیے اس کے نون کو ظاہر کریں گے۔ یومئذ علیہا، منہ، منہ، نون ساکن آ گیا، اور اس کے بعد ہا ہے تو حمزہ ہا، یہ ہا حروف حلقی ہوتا ہے، اس لیے منہ خطابا، خطابا۔ اس کے بعد من عین آنیہ، من نون ساکن کے بعد عین آ گیا، یہ حروف حلقی ہے، تو من عین آنیہ۔ کفوا احد، واو دو زبر، واو الف دو زبر ون، تو یہ تنوین ہے، تنوین کے بعد حمزہ آ گیا، حمزہ، یہ دیکھیے الف پہ الف زبر لگا ہوا تو یہ حمزہ ہو گیا، تو کفوا، ون، نون ظاہر کریں گے، کفوا احد، احد۔ فمن، میم نون ساکن، فمن، میم نون زبر من، نون ساکن کے بعد عین آ گیا تو عین حروف حلقی ہے، فمن عفیہ۔ من نون ساکن کے بعد حمزہ آ گیا، اخیہ، الف پر زبر لگا ہے تو الف حمزہ، یہ حمزہ ہو گیا، تو من اخیہ، تو حروف حلقی اگر نون ساکن، تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی آ گیا
تو تنوین اور نون ساکن کے نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، جیسے یہاں پڑھا جائے گا من اخیہ، اس کے بعد من، نون ساکن آ گیا اور نون ساکن کے بعد حمزہ آ گیا، تو اس کے نون کو ظاہر کر دیں گے، پڑھیں گے من ادینا کتاب حمیم کتاب، یہ تنوین ہے، دو پیش دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، تو کتاب اور تنوین کے بعد حا آ گیا جو حا حروف حلقی میں سے آتا ہے، حروف حلقی میں سے آتا ہے، تو اس لیے حروف حلقی چونکہ تنوین کے بعد آ گیا اس لیے اس کے نون کو ظاہر کر دیں گے، تو کتاب حکیم، عذاب غلیظ، بادو پیش بن یہ تنوین ہے اور غین حروف حلقی میں سے ہے، تو تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف حلقی آ گیا اس لیے اس کے نون کو ظاہر کر دیں گے، عذاب غلیظ، حاسد اذا حسد، دال دو زیر دن یہ تنوین ہے اور تنوین کے بعد جسٹ حمزہ ہے، الف پر زیر لگا تو یہ حمزہ ہو گیا اور حمزہ حروف حلقی ہیں، تو تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آ گیا تو اس تنوین کے نون کو ظاہر کر دیں گے، بلا غنہ کے پڑھیں گے، حاسد اذا حسد۔ تو ناظرین یہ تھا قاعدہ تنوین اور نون ساکن کا کہ تنوین اور نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی آ جائیں تو تنوین اور نون ساکن کے نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، بلا غنہ کے پڑھیں گے، یعنی ناک میں آواز نہ جانے پائے، بالکل خالص نون ظاہر ہو، جیسے حاسد اذا حسد، عذاب غلیظ، اس طرح سے فمن عفی من اخیہ من اذن کتاب حکیم عذاب غلیظ حاسد اذا حسد، تو اس طرح سے پڑھیں گے ناظرین۔ اب اس کی پریکٹس آپ بار بار کریں، اس سبق کو بار بار دہراتے رہیں اور تنوین اور نون ساکن کے قاعدے کو یہ یاد کر لیں۔ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ ہمیں یاد ہونا چاہیے، اس کو بار بار، اس لیے میں نے اس ویڈیو میں بار بار حروف حلقی بار بار کہا ہے کہ وہ حروف حلقی 6 ہوتے ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، تاکہ آپ کو یاد ہو جائے، یہ یاد رہنا چاہیے۔ جہاں بھی تنوین اور نون ساکن کے بعد یہ حروف آ جائیں تو وہاں نون کو ظاہر کر دیں، اور اگر یہ حروف نہیں آتے ہیں تو ان کا قاعدہ انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ تب تک اس کو پریکٹس کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو اچھے انداز سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔